ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے ماہرنگ بلوچ دہشت گردوں کی پراکسی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا میڈیا ماہرنگ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا مکروہ اور شیطانی چہرہ بے نقاب کرے. دہشت گردوں اور ان کی پراکسی سے ویسے ہی نمٹا جائے گا جیسے نمٹنا چاہیے. میڈیا نیڈ ٹو ان ماسک دا ریئل فیس. بات کرنی ہے بی وائی سی کی, ماہرنگ بلوچ کی, ان ماسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل. دہشت گرد کی نہ اس کا کوئی انسانی سے تعلق ہے, نہ مذہب سے تعلق ہے, نہ اس کو ہیومن رائٹ سے کوئی تعلق. وہ جو تصاویر مسنگ پرسن کی لے کے پھرتے ہیں, جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہم ان کی ڈی این اے کراتے ہیں, شناخت کراتے ہیں. ان میں سے آدھے تو جو ان سے ان مسنگ پرسن کی لسٹ میں جن کو لے کے پھرتے ہیں. Who is she and who are they کہ جی آ کے کہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کی لاشیں دیں. یہ تو ان کے لواحقین کو جائیں گی. اب تو دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا کہ she and this BYC is a proxy of the terrorist اور ان کی proxies have to be dealt in the way any nation deals with the proxies. خوزدار حملے میں فتنہ ہندوستان ملوث ہے. دہشت گردوں کو خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی پر بریفنگ. لیفٹیننٹ جنرل نے کہا کہ 51 معصوم بچے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ہے بھارت کا مکروہ چہرہ. وہ بچوں مزدوروں کو شہید کر رہے ہیں لیکن بلوچستان کے لوگوں کا عزم نہیں توڑ سکے. This fitna of Hindustan has been deliberately targeting innocent civilians, women and children on the instructions of India. 6-7 مئی کو جو آپ نے دیکھا فتنہ ہندوستان کا جو اصل باپ تھا خود آتا ہے اور وہ بھی دہشت گردی کا 40 سیویلینز کو, جس میں 22 بچے اور عورتیں کو شہید کیا. پھر 21 مئی کو 6 معصوم پھولوں کو شہید کیا. 51 زخمی ہیں, میکسیمم اس میں بچے. دس از دا کروئل ایول فیس آف فتنۃ ہندوستان. ہے اس میں کوئی انسانیت, کوئی موریلٹی, کوئی بلوچیت, کوئی پاکستانیت؟ بھارت 20 برس سے ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے تمام شواہد دنیا کے سامنے رکھ دیے. بتایا بھارت خطے کا امن خراب کر رہا ہے. ناقابل تردید شواہد کے ڈوزر متعدد بار اقوام متحدہ کو پیش کر چکے ہیں. گرفتار دہشت گردوں نے بھارت کے ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے. 1971 creation of Mukti Bhani, its funding that terror organization. In 2009, Pakistan government handed over dossier of irrefutable evidence to then Indian Prime Minister. 2015, Pakistan presented again dossier to United Nations. 2016, Indian prosecuted terrorism in Balochistan in the shape of Kulbhushan Yadav, serving Indian naval officer, who confessed in detail funding on behalf of India. Again in 2019, dossier presented full of evidence to United Nations. Very recently, international media has seen self-given confessions and acknowledgements of multiple surrendered terrorists of this fitna in Hindustan. خوزدار میں اسکول بس پر حملے میں زخمی ہونے والے مزید 2 طالب علم شہید ہو گئے. طالب علم حیدر اور ملائکہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئے. بھارتی اسپانسرڈ فتنہ ہندوستان کے حملے میں شہید ہونے والے طالب علموں کی تعداد 6 ہو گئی, جن میں 5 طالبات شامل ہیں. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے خوزدار حملے کی منصوبہ بندی بھارت میں کی گئی. ذلت آمیز شکست اور ہزیمت کے بعد بھارت بزدلانہ کارروائیوں پر اتر آیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے خوزدار میں اسکول بس پر حملے کی شدید مذمت کی. متاثرہ خاندانوں, حکومت پاکستان اور عوام سے تعزیت کا اظہار کیا. زخمیوں کی جلد اور مکمل صحتیابی کے لیے نیک خواہشات ظاہر کرتے ہوئے کہا دہشت گردی عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے. حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. اقوام متحدہ نے دہشت گردی کے خلاف تمام ریاستوں کو مشترکہ اقدام پر زور دیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں قربانیاں دینے والوں میں بچوں کا لہو بھی شامل ہے. ہمارا عزم پکا ہے, فتنہ ہندوستان کا خاتمہ ہوگا. بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں بھارت ملوث ہے. بلوچستان میں دہشت گردوں کو فتنہ ہندوستان کا نام دیا ہے. ان کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. خراش واقعہ پیش آیا خوزدار کا, دوبارہ ہمارے بچوں نے قربانی دی. اتنا الہند کو مکمل شکست دیں گے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑیں گے اور بلوچستان کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب وہ سافٹ ٹارگٹ کی طرف دشمن جو ہے وہ جا رہا ہے. جب اس کو فوج کے خلاف ناکامی ہوئی تو وہ اب بچوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑنا شروع کر دی ہے. کہ ان کے جو فتنہ ہندوستان کے ٹیررسٹ ہیں یہ باقاعدہ آپ کو انڈین چینلز پہ نظر آئے ماسک پہنے ہوئے یا پھر ایکسپریس پہ کامنٹ کرتے ہوئے. وزیراعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے ایران کا دورہ کریں گے. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے وزیراعظم کا
वज़ीर-ए-आज़म के हमरा आला सतह वफ़द भी ईरान जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ईरानी सदर डॉक्टर मसूद और सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई से भी मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मुलाकातों में आलमी और इलाकाई अमन व सलामती, पाक ईरान ताल्लुकात, सिक्योरिटी, तिजारती अमूर और सरहदी इंतजामात पर गुफ्तगू होगी। ईरानी क़यादत शहबाज शरीफ को अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान में टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है दोनों वज़राए ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और दोनों ममालिक के गहरे बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। सादकाबाद कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन में अहम पेश। पुलिस खतरनाक लिथानी गैंग के खिलाफ उनके ठिकानों तक पहुंच गई। डाकुओं के दर्जनों ठिकानों को नजरातिश कर दिया। जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकू के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन की क़यादत डीपीओ रहीम यार खान, इरफान अली समो कर रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और जराइम पेशा लठानी गैंग के दरमियान फायरिंग का तबादला। दो तरफा फायरिंग के तबादले में कच्चे से दो मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार। डीपीओ रहीम यार खान का कहना है कि पंजाब और सिंध के सरहदी कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। पुलिस ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियां, ड्रोन, जदीद असलहा, पुलिस अलर्ट फोर्स के जवान हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस कच्चे में खतरनाक जराइम पेशा डाकुओं के ठिकानों तक पहुंच गई है। डाकुओं की दर्जनों कमीन गाहों को मसमार करके आग लगा दी गई है। पुलिस का कहना है जराइम पेशा अफराद के खात्मे तक कच्चे में पुलिस के टारगेटेड ऑपरेशन जारी रहेंगे। जाहिद हुसैन, ARY न्यूज़, सादकाबाद। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं ये मंसूबा 35 रोज में मुकम्मल करना आसान नहीं था। मोहसिन नकवी इसी रिकॉर्ड को जारी रखें, वो दिन दूर नहीं जब आप ऐसे मंसूबे एक दिन में मुकम्मल कराएंगे। 35 दिन पहले मैं यहाँ पर हाजिर हुआ था और संगे बुनियाद रखा गया एक ऐसा मंसूबा जो कि तकरीबन 8-9 किलोमीटर पर मुहित है ऑल टोल, उसको 35 दिनों में मुकम्मल करना ये कोई आसान काम नहीं था। नकवी साहब इसी रिकॉर्ड को जारी और सारी रखें। ये यकीन है कि वो दिन दूर नहीं जब आप ऐसे मंसूबे एक दिन में मुकम्मल कराएंगे। वज़ीर इत्तलात सैयद शर्जील मेमन कहते हैं पहली बार पासपोर्ट पर फख्र हुआ, हमें दुनिया में इज्जत मिल रही है। चीन और दुबई का सफर करके जो मजा अब आया पूरी जिंदगी नहीं आया। सब मान गए हम एशियन टाइगर्स हैं। ख्वाब किसी और ने देखा, पूरा अब हुआ। मुसलमान मिलता तो तारीफें करता, कोई भारतीय मिलता तो मुंह छुपाता था। सिंध असम्बली में खिताब के दौरान शर्जील मेमन ने पाक अफवाज और हुकूमत को सलाम पेश किया कि पाकिस्तान का सर दुनिया में फख्र से बुलंद कर दिया। चाइना में गए हो पर जब दुबई में जा रहे थे हर कोई जान रहा है कि जी दे आर रियली टाइगर्स। एशियन टाइगर का ख्वाब किसी और का था लेकिन वो एशियन टाइगर का ख्वाब हो गया। 25 साल में पहली मर्तबा ग्रीन पासपोर्ट के साथ सफर करने में जो मजा आ रहा था, जो भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद हुआ है, ऐसा मजा जिंदगी में कभी नहीं आया। जा रहे थे इमिग्रेशन ऑफिसर आपका ग्रीन पासपोर्ट देख रहे थे, जंग का जिक्र कर रहे थे, तारीफें कर रहे थे, और कोई मुसलमान था तो वेल डन के निशाने दे रहा था। कहीं हमें अगर कहीं भारतीय भी टकरा रहे थे तो उनकी शक्लें भी देखने जैसी थी। आप मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे थे। सलाम पेश करता हूँ हमारे तमाम फोर्सेस को, हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। पाकिस्तान का सर जो है पूरी दुनिया में फख्र से बुलंद है। आसिफा भुट्टो और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वर्ल्ड बैंक वफ्द के हमरा नज़र मोहम्मद लगारी गोट का दौरा किया। आसिफा भुट्टो और MD वर्ल्ड बैंक ने मुतासरा खवातीन में घरों की मिल्कियत की असनाद तकसीम की। MD वर्ल्ड बैंक को खवातीन की दस्तकारियां भी दिखाई गई। आसिफा भुट्टो ने कहा ये मंसूबा खवातीन को मालिकाना हुकूक देने वाले मुल्क का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सिंध हुकूमत तही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला ने कहा 2022 के सैलाब में 21 लाख मकान तबाह हुए। वर्ल्ड बैंक की $500 मिलियन की इब्तदाई इमदाद से घरों की बरवक्त तामीर मुमकिन हुई। वर्ल्ड बैंक ने इमदाद में मजीद $450 मिलियन का इजाफा किया। हिम्मत और हौसला बाकमाल, फर्शनासी भी मिसाल। लाहौर की झुलसा देने वाली गर्मी में खवातीन एहलकार भी ट्रैफिक कंट्रोल कर रही हैं। कहती हैं
موسم ہمارے عزم کو شکست نہیں دے سکتا. صنف آہن کی کہانی لاہور سے صدر غیاث کی زبان. فرض اولین ترجیح ہے ہماری, کام تو کرنا ہے, کام کریں گے انشاءاللہ. آگ برساتی گرمی میں یہ ہے لیڈی ٹریفک وارڈن, جو اشاروں پر میل ٹریفک وارڈن کے ساتھ ٹریفک کنٹرول کرنے میں مصروف ہیں. آج کل جو ہے وہ صرف ٹریفک میں گاڑیاں وغیرہ بائک رائڈنگ جو ہے وہ صرف مرد ہی نہیں کر رہے ہیں, عورتیں بھی کر رہی ہیں. تو ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی فیمیل وارڈنس بھی, فیمیل ٹریفک اسسٹنٹس بھی جو ہیں وہ روڈ پر ہوں, تاکہ ان کے لیے بھی بہت آسانی ہو سکے. یہ وائلیشن بہت بڑی ہیں, جس طرح سے ہیلمٹ نہ پہننا, اپنی غلط لین کا استعمال کرنا یا ون وے ڈرائیونگ, اس پر تو اب ڈائریکٹ چالان نہیں ہے بلکہ FIR درج ہو رہی ہیں. CTO اطہر وحید کہتے ہیں کہ لیڈی ٹریفک اسسٹنٹ بھی لاہور کی سڑکوں پر ڈیوٹی سر انجام دیں گی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میل آفیسر ہے یا فیمیل آفیسر ہے. فیمیل آفیسرز بھی اسی طرح کی ٹریننگ کرتی ہیں. دے آر ویلنگ ورکر. یہ ثابت کریں گے کہ یہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں گے, ان سے ایون بہتر کام کریں گے. لیڈی ٹریفک وارڈن بھی فرائض انجام دینے کے لیے پرعزم ہے. ٹریفک میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈسپلن ہے اور مینجمنٹ ہے. دونوں چیزیں ٹریفک کے لیے بہت ضروری ہیں. مینجمنٹ اور ڈسپلن دونوں, مطلب ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. لیڈی ٹریفک اسسٹنٹ کہتی ہیں کہ وہ صنف نازک نہیں, صنف آہن ہے. چلچلاتی دھوپ اور سخت گرمی میں ٹریفک کنٹرول کرتی فیمیل وارڈن نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کسی میدان میں مردوں سے کم نہیں. کیمرہ مین آفتاب احمد کے ساتھ صدرہ غیاث, ARY نیوز لاہور. اور اب شامل کریں گے ویدر نیوز. ملک میں گرمی کی شدت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. سبی اور دادو میں پارا 50 کو چھو گیا. حیدرآباد, سکھر, نواب شاہ میں درجہ حرارت 46 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. لاہور, ملتان, بہاولپور, فیصل آباد میں بھی شدید گرمی ہے. پارا 40 سے اوپر ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچ گیا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے 25 مئی سے کراچی سمیت سندھ کے جنوبی اضلاع میں ہیٹ ویو کا خدشہ. بحیرہ عرب میں ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے کراچی میں پارا 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زائد رہے گا. بلوچستان کے اہم زرعی شہر اوستا محمد کے تالاب سوکھ گئے. زرعی تو دور, لوگوں کو پینے کا پانی بھی نہیں مل رہا. چاکر خان دیناری کی رپورٹ. بلوچستان کے زرعی علاقوں کے لیے دریائے سندھ سے نکلنے والی کیرتھر کینال میں پانی کی فراہمی محکمہ ایریگیشن کی مبینہ غفلت کے سبب رواں برس مارچ سے تاحال بند ہے. زرعی ضرورتوں کے بعد اب پینے کا پانی بھی لوگوں کو میسر نہیں. وضو کرنا تو دور کی بات ہے, پینے کے لیے ترس رہے ہیں, پانی کے بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں. 2 مہینے ہو گئے پانی گھروں میں بھی نہیں آ رہا ہے. پانی کی طویل بندش سے تالاب بھی خشک ہو گئے ہیں. شدید گرمی میں دریائی علاقہ کربلا بن گیا ہے. پینے کے لیے پانی بھی اس ٹائم کیرتھر کینال میں نہیں ہے. اب ایک غریب بندہ جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ 50 روپے ایک کین لینے کے لیے پریشان ہے, وہ بھی میٹھا پانی نہیں ہے. پچھلے ایکشن صاحب سے کچھ کوتاہیاں ہوئی, کام لیٹ ہو گیا. تو اجتماعی مسئلہ ہو گیا ہمارے علاقے کا, ہمارے شہر کا. ضلع اوستا محمد کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کیرتھر کینال میں پانی پیشگی بند کر کے تعمیراتی کام تاخیر سے شروع کی گئی. محکمہ ایریگیشن کے غفلت برتنے والے افسران کے خلاف کارروائی کر کے ضلع بھر کے لوگوں کو اوپر فیڈر کینال سے فوری طور پر پینے کا پانی فراہم کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چاکر خان دیناری, ARY نیوز اوستا محمد. امریکی صدر نے جعلی ویڈیو پر جنوبی افریقی صدر پر چڑھائی کر دی. دنیا کی واحد عالمی طاقت کے صدر جعلی ویڈیو کی بنیاد پر الزام تراشی کرتے رہے. صدر ٹرمپ نے الزام لگایا کہ جنوبی افریقہ میں سفید فاموں کی نسل کشی ہو رہی ہے. انہوں نے ثبوت کے طور پر جنوبی افریقی صدر کو تصویر بھی دکھائی. ٹرمپ نے تصویر دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سب سفید فام کسان ہیں جنہیں دفنایا جا رہا ہے. نیوز ایجنسی رائٹرز نے انکشاف کیا یہ اسکرین شاٹ جنوبی افریقہ نہیں بلکہ کانگو میں بنائی گئی ایک ویڈیو کے ہیں. What would you like President Ramaphosa to do about the situation that we've just seen on the screen? I don't know. Look, these are articles over the last few days. پاکستان میں کھیلوں کے فروغ کے لیے ARY اور ٹرانس گروپ میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے. سربراہ ARY گروپ سلمان اقبال کہتے ہیں پاکستانی نوجوانوں کا چھپا ہوا ٹیلنٹ دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں. لاہور سے الماس احمد خان کی رپورٹ. لاہور میں منعقد ہونے والی تقریب میں ARY گروپ کے سربراہ سلمان اقبال جبکہ ٹرانس گروپ کے سربراہ راؤ عمر ہاشم نے کرکٹ, ہاکی, اسکواش اور کبڈی سمیت دیگر تمام کھیلوں کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. سلمان اقبال کا کہنا تھا کہ اسپانسرشپ دینا ہے تاکہ پاکستانی نوجوانوں کا چھپا ہوا ٹیلنٹ دنیا کے سامنے لایا جا سکے. ایتھلیٹس بنانا چاہتے ہیں ہم, کبڈی ہے, ہاکی ہے, اسکواش ہے, اس کو واپس ریوائیو کرنا.
اور بچوں کو یگسٹرس کو ٹورڈز ایتھلیٹس اینڈ ٹورڈز دیئر انرجی ٹو بی برن ٹورڈز ایتھلیٹزم یہ کرنا ہے ہم لوگ کو. ARY گروپ اور ٹرانس گروپ کی پارٹنرشپ سے ہمارا جو آگے پلانز ہیں وہ بہت پاکستان کے اندر سپورٹس کو نیکسٹ لیولز پہ لے جائے گا, کیونکہ یہ دونوں گروپس کی کنٹریبیوشن سپورٹس میں بہت زیادہ ہیں. ARY ڈیجیٹل کے CEO کا کہنا تھا کہ پاکستانی نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے مگر ان کو موقع نہیں ملتا. ARY اور ٹرانس گروپ ایسے کھلاڑیوں کو مل کر موقع فراہم کریں گے. پاکستان میں کرکٹ کے علاوہ بھی بہت سارے اسپورٹس ہیں جس میں لوگوں کا انٹرسٹ ہے, بٹ انفارچونیٹلی فار لانگ پیریڈ آف ٹائم ان کو وہ اپرچونیٹی نہیں مل رہی, ان کو وہ پلیٹ فارم نہیں مل رہا جہاں پہ ان کو پروموٹ کیا جائے, ان کو اسپانسرشپس ملیں. فرام ناؤ آنورڈز وی ہیو جوائنڈ ہینڈز ٹو پروموٹ اسپورٹس ان پاکستان, ٹو کریٹ نیو ایونیوز, اینڈ انشاءاللہ اٹس اے مائلسٹون اینڈ اٹ ول برنگ اے ویری گڈ چینج. ARY اور ٹرانس گروپس نے عہد کیا کہ اگلے اولمپکس میں دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی والی بال کی ٹیم بھی کوالیفائی کرے گی. کیمرامین اظہر بشیر کے ساتھ الماس احمد خان, ARY نیوز لاہور. اولمپئن قومی جیپلن تھرور ارشد ندیم اور PTCL کے درمیان شراکت داری کا معاہدہ ہو گیا. لاہور میں تقریب سے خطاب میں ارشد ندیم نے کہا کہ 100 میٹر کی تھرو کرنا میرا ٹارگٹ ہے جس کے لیے محنت کر رہا ہوں. والدین اور پوری قوم کی دعاؤں سے پیرس میں نہ صرف گولڈ جیتا بلکہ نیا ریکارڈ بھی بنایا. ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کی تیاری کے لیے عید کے بعد انگلینڈ جاؤں گا. 2023 میں ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں سلور میڈل لیا, اب گولڈ میڈل ہدف ہے. ارشد ندیم نے حکومت سے ایتھلیٹکس کے لیے الگ گراؤنڈ بنانے کا مطالبہ بھی کیا. ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے لیے انشاءاللہ جاؤں گا. میں نے ان کو بولا کہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک سیپریٹ ایک گراؤنڈ بنا کے دیں جو ایتھلیٹکس کا ہے, تو اس پہ انشاءاللہ ورک ہو رہا ہے. وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد کی ملاقات ہوئی ہے. وفد میں سینیٹر شہری رحمان اور سابق وفاقی وزیر ہنا ربانی کھر بھی شامل تھیں. بلاول بھٹو نے بھارتی جارحیت دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے پاکستانی موقف سے متعلق رہنمائی لی. بلاول بھٹو نے قومی سفارتی کام پر اعتماد کرنے, پاکستانی وفد کی قیادت سونپنے پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا. امید ہے آپ کی قیادت میں وفد پاکستان کا موقف اور بیانیہ بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا, یہ کہنا تھا وزیراعظم کا. نائب وزیراعظم اسحاق ڈار, وفاقی وزیر مصدق ملک اور رانا ثنا طارق فاطمی بھی شریک تھے. نجی شعبے کو سعودی عرب کی حکومت نے 14 فروری تک رقم جمع کرانے کی ڈیڈ لائن دی تھی. 14 فروری تک صرف 3,600 لوگوں نے رقم جمع کرائی. پرائیویٹ اسکیم کے تحت 25,698 عازمین حج پر جائیں گے. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی پریس کانفرنس, کہا بعض لوگوں کی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے عازمین حج پر نہیں جا سکیں گے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. وزیر اعظم نے اس پر کمیٹی بنا دی ہے. 31 مئی تک حج پروازوں کا سلسلہ جاری ہے. سعودی وزارت حج نے ڈیڈ لائن دی تھی 14 فروری کو, جو رقم ہے وہ جمع کرنی ہے. 14 فروری تک صرف اور صرف 3,000 اور تقریباً 600 لوگوں نے پیسے جمع کیے تھے. ایکسٹینشن تقریباً 1 ہفتے کی. اس کے باوجود انہوں نے مزید جو 10,000 کا جمع کیا. پرائیویٹ سیکٹر میں 25,698 لوگ جو ہیں وہ اس وقت تک حج پر جا سکیں گے. بعض لوگوں کی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے وہ لوگ رہ گئے. پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ ایک کمیٹی بنا دی ہے. وہ کمیٹی جو ہے انکوائری کر رہی ہے. 31 تاریخ تک ہماری آخری فلائٹ ہوگی. کوئٹہ گلیڈیٹر سے فائنل میں کون ٹکرائے گا, فیصلہ آج لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان دوسرے ایلیمینیٹر میں ہوگا. فاتح ٹیم اتوار کو کوئٹہ گلیڈیٹر سے فائنل میں ٹکرائے گی. میرا فلیکس دیکھ اونلی کنگ اسٹینڈ نیکسٹ ٹو می. بال ڈال بیٹا بول کم, کون کتنے پانی میں ہے شو می. شہر شہر وہی شور, گلی یا گراؤنڈ لڑکے مارے زور. آ گیا بھائی یہ واپس تو کھیل تو جمے گا میرے دوست. کوئی یہ ٹکر کا ابھی بھی سب کو ہے خبر, یہ بات نہیں چھپی. یہ کھیل ہے جشن ہمارا اور جشن. ایلیمینیٹر 2 میں حریف کو ہراؤ, ٹرافی کی جانب ایک اور قدم بڑھاؤ. ESL کے دوسرے ناک آؤٹ میں آج اسلام آباد اور لاہور فائنل میں جانے کے لیے ٹکرائیں گے. اسلام آباد یونائیٹڈ کو کوئٹہ نے ہرایا. قلندرز نے کراچی کے خلاف میدان مارا. سیزن 10 میں دونوں ٹیموں نے اب تک 6 میچ جیتے.
Nicely timed. नॉकआउट मैच में इस्लामाबाद के लिए बड़ा धचका, एलेक्स हिल्स दस्तयाब नहीं। लाहौर ने प्लेट्स की अदम दस्तयाबी के बाद नया कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया। Tracker on the charge. That's scooped up in the air, misses mid-off, and it goes. दिफाई चैंपियंस कज़ाफी स्टेडियम में बदकिस्मत रहे, 4 मैच खेले 4 हारे। कलंदर्स ने इसी मैदान पर 5 मैच खेले 3 जीते। बहुत ही आला शॉट, ये कदमों का इस्तेमाल किया है। हेड टू हेड मुकाबलों में इस्लामाबाद आगे, 11 मैचेस जीते, 10 में कलंदर्स कामयाब रहे। रवा सीजन में हिसाब 1-1 से बराबर रहा। लाहौर और इस्लामाबाद 3 बार फाइनल खेल चुके हैं। आज जो बाजी मारेगा 4थी बार फाइनल में एंट्री देगा। पाकिस्तानी कोपहमान नायला कियानी ने तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजोंगा भी सर कर ली। कंचनजोंगा भारत और नेपाल की सरहद पर वाक़ है। नायला ने 8,556 मीटर बुलंद चोटी के टॉप पर पाकिस्तानी परचम लहराया। नायला 8,000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर करने वाली पहली और वाहिद पाकिस्तानी खातून हैं। और अब एयरबाई टेक्नोलॉजी। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस चीन की मारूफ कंपनी ने मैकबुक फोल्ड अल्टीमेट डिजाइन नामी पहला फोल्डेबल लैपटॉप मुतारिफ करा दिया। मैकबुक में 18 इंच की फोल्डेबल स्क्रीन है जो टैबलेट के तर्ज पर काम करती है। इसे जब एक जाविये पर रखा जाए तो ये एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसमें वर्चुअल कीबोर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए RYNews.tv।